افسانہ نئی بیوی، تحریر منشی پریم چند۔ ہمارا جسم پرانا ہے لیکن اس میں ہمیشہ نیا خون دوڑتا رہتا ہے۔ اس نئے خون پر زندگی قائم ہے۔ دنیا کے قدیم نظام میں نیا پن اس کے ایک ذرے میں، ایک ٹہنی میں، ایک قطرے میں، تار میں چھپے ہوئے نغمے کی طرح گونجتا رہتا ہے، اور یہ 100 سال کی بوڑھیا آج بھی نئی دلہن بنی ہوئی ہے۔ جب سے لالا ڈنگ کمر نے نئی شادی کی ہے، ان کی جوانی سرنو بہت کرائی ہے۔ جب پہلی بیوی باقاعدہ حیات تھی، وہ بہت کم گھر رہتے تھے۔ صبح سے 10-11 بجے تک تو پوجا پاٹ ہی کرتے رہتے تھے، پھر کھانا کھا کر دکان چلے جاتے، وہاں سے 1 بجے رات کو لوٹتے اور تھکے ماندے سو جاتے۔ اگر لیلا کبھی کہتی کہ ذرا اور سویرے آ جایا کر تو بگڑ جاتے، تمہارے لیے کیا دکان بند کر دوں یا روزگار چھوڑ دوں؟ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک لوٹا جل چڑھا کر لکشمی کو خوش کر لیا جائے۔ آج کل لکشمی کی چوکھٹ پر مادہ رگڑنا پڑتا ہے، تب بھی ان کا منہ سیدھا نہیں ہوتا۔ لیلا بیچاری خاموش ہو جاتی۔ ابھی 6 مہینے کی بات ہے، لیلا کو زور کا بخار تھا۔ لالا جی دکان پر چلنے لگے تو لیلا نے ڈرتے ڈرتے کہا، دیکھو میری طبیعت اچھی نہیں ہے، ذرا سویرے آ جانا۔ لالا جی نے پگڑی اتار کر کھونٹی پر لٹکا دی اور بولے، اگر میرے بیٹھے رہنے سے تمہارا جی اچھا ہو جائے تو میں دکان نہ جاؤں گا۔ لیلا رنجیدہ ہو کر بولی، میں یہ کب کہتی ہوں کہ تم دکان نہ جاؤ، میں تو ذرا سویرے آ جانے کو کہتی ہوں۔ تو کیا میں دکان پر بیٹھا موج کرتا ہوں؟ لیلا کچھ نہ بولی۔ شوہر کی یہ بے اعتنائی اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ ادھر کئی دن سے اس کا دل دوست تجربہ ہو رہا تھا کہ اس گھر میں اس کی قدر نہیں ہے۔ اگر اس کی جوانی ڈھل چکی تھی تو اس کا کیا قصور تھا کہ اس کی جوانی ہمیشہ رہتی ہے؟ لازم تو یہ تھا کہ 55 سال کی رفاقت اب ایک گہرے روحانی تعلق میں تبدیل ہو جاتی، جو ظاہر سے بے نیاز رہتی ہے، جو عیب کو بھی حسن دیکھنے لگتی ہے، جو پکے پھل کی طرح زیادہ شیریں، زیادہ خوشنما ہو جاتی ہے۔ لیکن لالا جی کا تاجر دل ہر ایک چیز کو تجارت کے ترازو پر تولتا تھا۔ بوڑھی گائے جب نہ دودھ دے سکتی ہو نہ بچے، تو اس کے لیے گوشالہ سے زیادہ بہتر کوئی جگہ نہیں۔ ان کے خیال میں لیلا کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ گھر کی مالکن بنی رہے، آرام سے کھائے پینے پڑی رہے۔ اسے اختیار ہے، چاہے جتنے زیور بنائے، چاہے جتنی خیرات اور پوجا کرے، روزے رکھے، صرف ان سے دور رہے۔ فطرت انسان کی نیرنگیوں کا ایک کرشمہ یہ تھا کہ لالا جی جس دلجوئی اور حد سے لیلا کو محروم رکھنا چاہتے تھے، خود اسی کے لیے والہانہ سرگرمی سے متلاشی رہتے تھے۔ لیلا 40 کے ہو کر بوڑھی سمجھ لی گئی تھی، مگر وہ 45 سال کے ہو کر ابھی جوان تھے۔ جوانی کی ولولوں اور مسرتوں سے بیقرار لیلا سے اب انہیں ایک طرح کی کراہیت ہوتی تھی، اور وہ غریب جب اپنی خامیوں کے حسرتناک احساس کی وجہ سے فطری بے رحمیوں کے ازالے کے لیے رنگ و روغن کی آڑ لیتی تو وہ اس کی بول ہنسی سے اور بھی متنفر ہو جاتے۔ 6 خوش 7 لڑکوں کی تو ماں ہو گئی، بال کھچڑی ہو گئے، چہرے دھلے ہوئے فلالین کی طرح پرشکن ہو گئے، مگر آپ کو ابھی محاور اور سندور، مہندی اور اوپٹن کی حوص باقی ہے۔ عورتوں کی بھی کیا فطرہ، نہ جانے کیوں آرائش پر اس قدر جان دیتی ہیں۔ پوچھو اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ کیوں نہیں دل کو سمجھا لیتی کہ جوانی رخصت ہو گئی اور ان تدبیروں سے اسے واپس نہیں بلایا جا سکتا؟ لیکن وہ خود جوانی کا خواب دیکھتے رہتے تھے، طبیعت جوانی سے سیر نہ ہوتی، جاڑوں میں کشتوں اور معجونوں کا استعمال کرتے رہتے تھے، ہفتہ میں 2 بار خضاب لگاتے اور کسی ڈاکٹر سے بندر کے غدودوں کے استعمال سے متعلق حد و کتابت کر رہے تھے۔ لیلا نے 1905 کی حالت میں کھڑا دیکھ کر مایوسانہ انداز سے کہا، کچھ بتلا سکتے ہو، کے بجے آؤ گے؟ لالا جی نے ملائم لہجے میں کہا، تمہاری طبیعت آج کیسی ہے؟ لیلا کیا جواب دے؟ اگر کہتی ہے بہت خراب ہے تو شاید یہ حضرت یہیں بیٹھ جائیں اور اسے جلی کٹی سنا کر اپنے دل کا بخار نکالیں۔ اگر کہتی ہے اچھی ہوں تو بے فکر ہو کر 2 بجے رات کی خبر لائیں۔ ڈرتے ڈرتے بولی، اب تک تو اچھی تھی لیکن اب کچھ بھاری ہو رہی ہے۔ لیکن تم جاؤ دکان پر، لوگ تمہارے منتظر ہوں گے، مگر ایشور کے لیے 1 2 نہ بجا دینا۔ لڑکے سو جاتے ہیں، مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا، طبیعت گھبراتی ہے۔ سیٹھ جی نے لہجے میں محبت کی چاشنی دے کر کہا، 12 بجے تک آ جاؤں گا ضرور۔ لیلا کا چہرہ اتر گیا، 10 بجے تک نہیں آ سکتے؟ 11:30 بجے سے پہلے کسی طرح رہیے۔ 10:30 بجے بھی نہیں؟ اچھا 11 بجے۔ 11 پر مسالے تو ہو گئی۔ لالا جی وعدہ کر کے چلے گئے، لیکن شام کو ایک دوست نے مجرا سننے کی دعوت دی۔ اب بیچارے اس دعوت کو کیسے رد کرتے؟ جب ایک آدمی آپ کو خاطر سے بلاتا ہے تو یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ اس کی دعوت نامنظور کر دیں؟ وہ آپ سے کچھ مانگتا نہیں، آپ سے کسی طرح کی رعایت کا خواستگار نہیں، محض دوستانہ بے تکلفی سے آپ کو اپنی بزم میں شرکت کی دعوت دیتا ہے، آپ پر اس کی دعوت قبول کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ گھر کے جنجال سے کسی فرصت ہے؟ ایک نہ ایک کام تو روز لگا ہی رہتا ہے، کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی مہمان آئے ہیں، کبھی پوجا ہے، کبھی کچھ۔ مگر آدمی یہ سوچے کہ گھر سے بے فکر ہو کر جائیں گے تو اسے سارے دوستانہ مراسم منقطع کر لینے پڑیں گے، اسے شاید ہی گھر سے کبھی فراغت نصیب ہو۔ لالا جی مجرا سننے چلے گئے تو 2 بجے لوٹے۔ آتے اپنے کمرے کی گھڑی کی سوئیاں پیچھے کر دیں، لیکن 1 گھنٹہ سے زیادہ کی گنجائش کس طرح نہ نکال سکے۔ ایک تو کہہ سکتے ہیں گھڑی کی تیزی کے سر الزام رکھا جا سکتا ہے، لیکن 2 کو 12 نہیں کہہ سکتے۔ چپکے سے آ کر نوکر کو جگایا، کھانا کھا کر آئے تھے، اپنے کمرے میں جا کر لیٹ رہے۔ لیلا ان کی راہ دیکھتی، ہر لمحہ درد اور بے چینی کی بڑھتی ہوئی شدت کا احساس کرتی، نہ جانے کب کی سو گئی تھی۔ اس کو جگانا سوئے فتنے کو جگانا تھا۔
غریب لیلا اس بیماری سے جاں پر نہ ہو سکی۔ لالا جی کو اس کی وفات کا بہت روحانی صدمہ ہوا۔ دوستوں نے تعزیت کے تار بھیجے، کئی دن تعزیت کرنے والوں کو تانتا بندہ رہا۔ ایک روزانہ اخبار نے مرنے والی کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے اس کی دماغی اور اخلاقی خوبیوں کی مبالغہ آمیز تصویر کھینچی۔ لالا جی نے ان سب ہمدردوں کا دلی شکریہ ادا کیا۔ ان کے خلوص و فداری کے اظہار جنت نصیب لیلا کے نام سے لڑکیوں کے لیے 5 وظیفے قائم کرنے کی صورت میں نمودار ہوا۔ وہ نہیں مری صاحب، میں مر گیا۔ زندگی کی شمع ہدایت گل ہو گئی، اب تو جینا اور رونا ہے۔ میں تو ایک حقیر انسان تھا، نہ جانے کس کار خیر کے صلے میں مجھے یہ نعمت بارگاہ عزتی سے عطا ہوئی تھی، میں تو اس کی پرستش کرنے کے قابل بھی نہ تھا، وغیرہ۔ 6 مہینے کی عزلت و نفس کشی کے بعد لالا ڈنگا مل نے دوستوں کے اصرار سے دوسری شادی کر لی۔ آخر غریب کیا کرتے، زندگی میں ایک رفیق کی ضرورت تو جب ہی ہوتی ہے جب پاؤں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی۔ جب سے نئی بیوی آئی ہے، لالا جی کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب ہو گیا ہے۔ دکان سے اب انہیں اس قدر انہماک نہیں ہے، مطبوعات رفتوں نہ جانے سے بھی ان کے کاروبار میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ زندگی سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت جو ان میں روز بروز متمحل ہوتی جاتی تھی، اب یہ ترشح پا کر پھر سے سبز ہو گئی ہے۔ اس میں نئی نئی کومپلیں پھوٹنے لگی ہیں، موٹر نئے آ گئے ہیں، کمرے نئے فرنیچر سے آراستہ کر دیے گئے ہیں، نوکروں کی تعداد میں معقول اضافہ ہو گیا ہے، ریڈیو بھی لگا دیا گیا ہے۔ لالا جی کی بوڑھی جوانی جوانوں سے بھی زیادہ پرجوش اور ولول انگیز ہو رہی ہے۔ اسی طرح جیسے بجلی کی روشنی چاند کی روشنی سے زیادہ شفاف اور نظر فریب ہوتی ہے، لالا جی کو ان کے احباب ان کی اس جوان طبی پر مبارکباد دیتے ہیں تو وہ تفاخر کے انداز سے کہتے ہیں، بھائی ہم تو ہمیشہ جوان رہے اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ بڑھاپا میرے پاس آئے تو اس کے منہ پر سیاہی لگا کر گدے پر الٹا سوار کر کے شہر بدر کر دوں۔ جوانی اور بڑھاپے کو لوگ نہ جانے عمر سے کیوں مرسوب کرتے ہیں۔ جوانی کا عمر سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا مذہب کا اخلاق سے، روپے کا ایمانداری سے، حسن کا آرائش سے۔ آج کل کے جوانوں کو آپ جوان کہتے ہیں، ارے صاحب میں ان کی 1000 جوانیوں کو اپنی جوانی کے 1 گھنٹے سے نہ تبدیل کروں۔ معلوم ہوتا ہے زندگی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں۔ زندگی کیا ہے، گلے میں پڑا ہوا ڈھول ہے۔ یہی الفاظ وہ کچھ ضروری ترمیم کے بعد آشا دیوی کے لوہے دل پر نقش کرتے رہتے ہیں۔ اس میں ہمیشہ سینما، تھیٹر، سیل دریا کے لیے اصرار کرتے ہیں، لیکن آشا نہ جانے کیوں ان دلچسپیوں سے ذرا بھی متاثر نہیں۔ وہ جاتی تو ہے مگر بہت اصرار کے بعد۔ ایک دن لالا جی نے آ کر کہا، چلو آج بجرے پر دریا کے سیر کر آئیں۔ بارش کے دن تھے، دریا چڑھا ہوا تھا، برقی قطاریں بین الاقوامی فوجوں کی سے رنگ برنگ وردیاں پہنے آسمان پر قوایت کر رہی تھیں۔ سڑک پر لوگ ملار اور 12 ماسے گاتے چلے جا رہے تھے، باغوں میں جھولے پڑ گئے تھے۔ آشا نے بے دلی سے کہا، میرا تو جی نہیں چاہتا۔ لالا جی نے تادیب آمیز اصرار سے کہا، تمہاری کیسی طبیعت ہے جو سیر و تفریح کی جانب مائل نہیں ہوتی؟ آپ جائیں، مجھے اور کوئی کام کرنے ہیں۔ کام کرنے کے ایشور نے آدمی دے دیے ہیں، تمہیں ایک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مہاراج اچھا سالن نہیں پکاتا، اب کھانے بیٹھیں گے تو یوں ہی اٹھ جائیں گے۔ آشا اپنی فرصت کا بیشتر حصہ لالا جی کے لیے انواع و اقسام کے کھانے پکانے میں صرف کرتی تھی۔ کسی سن رکھا تھا کہ خاص عمر کے بعد مردوں کی زندگی کی خاص دلچسپی لذت زبان رہ جاتی ہے۔ لالا جی کے دل کی کلی کھل گئی۔ آشا کو ان سے کس قدر محبت ہے کہ وہ سیر کو ان کی خدمت پر قربان کر رہی ہے۔ ایک لیلا تھی کہ کہیں جاؤں پیچھے چلنے کو تیار، پیچھے چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا، بہانے کرنے پڑتے تھے، خواہ مخواہ سر پر سوار ہو جاتی تھی اور سارا مزہ کرکرا کر دیتی۔ بولے، تمہاری بھی عجیب طبیعت ہے، اگر ایک دن سارا میں مزہ ہی رہا تو ایسا کیا طوفان آ جائے گا؟ تم اس طرح میرے رئیسانہ چونچلوں کا لحاظ کرتی رہو گی تو مجھے بالکل آرام طلب بنا دو گی، اگر تم نہ چلو گی تو میں بھی نہ جاؤں گا۔ آشا نے جیسے گلے سے پھندا چھڑاتے ہوئے کہا، آپ بھی تو مجھے ادھر ادھر گھما کر میرا مزاج بگاڑ دیتے ہیں، یہ عادت پڑ جائے گی تو گھر کے دندے کون کرے گا؟ لالا جی نے فیضان لہجے میں کہا، مجھے گھر کے دندوں کی ذرا برابر پرواہ نہیں، بال کی نوک برابر بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مزاج بگڑے اور تم اس گھر کی چکی سے دور رہو اور مجھے بار بار آپ کیوں کہتی ہو۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے تم کہو، محبت کی گالیاں دو، غصے کی صلواتیں سناؤ، لیکن تم مجھے آپ کہہ کر جیسے دیوتا کے سنگھاسن پر بٹھا دیتی ہو۔ میں اپنے گھر میں دیوتا نہیں، شریر چھوکرا بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ آشا نے مسکرانے کی کوشش کر کے کہا، اے نوج، بھلا میں آپ کو تم کہوں گی؟ تم برابر والوں کو کہا جاتا ہے یا بڑوں کو؟ منیم جی نے 1 لاکھ کے گھاٹے کی پرملال خبر سنائی ہوتی تب بھی لالا جی کو شاید اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا کہ آشا کے ان بھولے بھولے الفاظ سے ہوا۔ ان کا سارا جوش، سارا ولولہ ٹھنڈا پڑ گیا، جیسے برف کی طرح منجمد ہو گیا۔ سر پر باقی رکھی ہوئی رنگین پھولدار ٹوپی، گلے میں پڑی ہوئی جوگے رنگ کی ریشمی چادر، وہ تنزیب کا بیلدار کرتا جس میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے، یہ سارا ٹھاٹ جیسے مزے کا خیز معلوم ہونے لگا، جیسے سارا نشہ کسی منتر سے اتر گیا ہو۔ دل شکستہ ہو کر بولے، تمہیں چلنا ہے یا نہیں؟ میرا جی نہیں چاہتا تو میں بھی نہ جاؤں، میں آپ کو کب منع کرتی ہوں؟ پھر آپ کہا۔ آشا نے جیسے اندر سے زور لگا کر کہا، تم، اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ ہاں اسی طرح تم کہا کرو، تو تم نہیں چل رہی ہو۔ اگر میں کہوں کہ تمہیں چلنا پڑے گا تب چلوں گی، آپ کے حکم کی پابندی میرا فرض ہے۔ لالا جی حکم نہ دے سکے، فرض اور حکم جیسے لفظ سے ان کے کانوں میں خراش سی ہونے لگی، کھسیانے ہو کر باہر چلے گئے۔
اس وقت عاشق ان پر رحم آ گیا، بولی تو کب تک لوٹو گے؟ میں نہیں جا رہا ہوں۔ اچھا تو میں بھی چلتی ہوں۔ جس طرح کوئی ضدی لڑکا رونے کے بعد اپنی مطلوبہ چیز پا کر اسے پیروں سے ٹھکرا دیتا، اس طرح لالا جی نے رونا منہ بنا کر کہا، تمہارا جی نہیں چاہتا تو نہ چلو، میں مجبور نہیں کرتا، آپ نہیں، تم برا مان جاؤ گے۔ عائشہ سیر کرنے گئی لیکن امنگ سے نہیں، جو معمولی ساڑی پہنی ہوئی تھی وہی پہنے چل کھڑی ہوئی، نہ کوئی نفیس ساڑی، نہ کوئی مرصع زیور، نہ کوئی سنگار، جیسے بیوہ ہو۔ ایسی باتوں سے لالا جی دل میں جنجلا اٹھتے تھے۔ شادی کی تھی، زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے جھلملاتے ہوئے چراغ میں تیل ڈال کر اسے روشن کرنے کے لیے۔ اگر چراغ کی روشنی تیز نہ ہوئی تو تیل ڈالنے سے کیا فائدہ؟ نہ جانے اس کی طبیعت کیوں اس قدر خشک اور افسردہ ہے، جیسے کوئی اوسر کا درخت ہو کہ کتنا ہی پانی ڈالو اس میں ہری پتیوں کے درشن ہی نہیں ہوتے۔ جڑاؤ زیوروں کے بھرے ہوئے صندوق رکھے ہیں، کہاں کہاں سے منگوائے، دہلی سے، کلکتے سے، فرانس سے، کیسی کیسی بشقیمت ساڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک نہیں سینکڑوں، مگر صندوق میں کیڑوں کی خوراک بننے کے لیے۔ غریب خاندان کی لڑکیوں میں یہی عیب ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ ہمیشہ تنگ رہتی ہے، نہ کھا سکیں، نہ پہن سکیں، نہ دے سکیں۔ انہیں تو خزانہ بھی مل جائے تو یہی سوچتے ہیں کہ بھلا اسے خرچ کیسے کریں۔ دریا کی سیر تو ہی مگر کچھ لطف نہ آیا۔ کئی ماہ تک عائشہ کی طبیعت کو ابھارنے کی ناکام کوشش کر کے لالا جی نے سمجھ لیا کہ یہ محرم کی پیدائش ہے، لیکن پھر بھی برابر مشق جاری رکھی۔ اس بیوپار میں ایک خطیر رقم صرف کرنے کے بعد وہ اس سے زیادہ نفع اٹھانے کے تاجرانہ تقاضے کو کیسے نظر انداز کرتے؟ دلچسپی کی نئی نئی صورتیں پیدا کی جاتی۔ گراموفون اگر بگڑ گیا، گاتا نہیں یا آواز صاف نہیں نکلتا تو اس کی مرمت کرانی پڑے گی، اسے اٹھا کر رکھ دینا تو حماقت ہے۔ ادھر بوڑھا مہاراج بیمار ہو کر چلا گیا تھا اور اس کی جگہ اس کا 16-17 سال کا لڑکا آ گیا تھا، کچھ عجیب مسخرہ سا، بالکل اجڑ اور دہقانی، کوئی بات ہی نہ سمجھتا۔ اس کے پھل کے اقلیدس کی شکلوں سے بھی زیادہ مختلف اور اشکال ہو جاتے، بیچ میں موٹے، کنارے پتلے، دال کبھی تو اتنی پتلی جیسے چائے اور کبھی اتنی گاڑی جیسے دہی، کبھی نمک اتنا کم کہ بالکل پھیکا، کبھی تو اتنا تیز کہ نیبو کا نمکین اچار۔ عائشہ سویرے ہی سے رسوئی میں پہنچ جاتی ہے اور اس بدسلی کے مہاراج کو کھانا پکانے سکھاتی۔ تم کتنے نالائق آدمی جگل، اتنی عمر تک تم کیا گھاس کھودتے رہے یا جھاڑ پھونکتے رہے کہ پھلکے تک نہیں بنا سکتے؟ جگل آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتا ہے، بو جی ابھی میری عمر ہی کیا ہے، 17واں ہی سال تو ہے۔ عائشہ ہنس پڑی، ہے تو روٹیاں پکانا کیا 10-20 سال میں آتا ہے؟ آپ ایک مہینہ سکھا دیں گے بہو جی، آپ پھر دیکھنا میں آپ کو کیسے پھلکے کھلاتا ہوں کہ جی خوش ہو جائے۔ جس دن مجھے پھلکے بنانے آ جائیں گے تو میں آپ سے کوئی انعام لوں گا، سالن تو اب کچھ پکانے لگا ہوں نا۔ عائشہ اس لفظات تبسم سے بولی، سالن نہیں، دوا پکانا آتا ہے، ابھی کل ہی نمک اتنا تیز تھا کہ کھایا نہ گیا۔ میں جب سالن بنا رہا تھا تو آپ یہاں کب تھیں؟ اچھا تو جب میں یہاں بیٹھی رہوں تب تمہارا سالن لذیذ پکے گا، آپ بیٹھی رہتی ہیں تو میری عقل ٹھکانے رہتی ہے، اور میں نہیں رہتی تب تو آپ کے کمرے کے دروازے پر جا بیٹھتی ہے۔ تمہارے دادا آ جائیں گے تو تم چلے جاؤ گے؟ نہیں بہو جی، کسی اور کام میں لگا دیجیے گا، مجھے موٹر چلوانا سکھا دیجیے گا۔ نہیں آپ ہٹ جائیے، میں پتلیاں اتار لوں گا۔ ایسی اچھی ساڑی آپ کی کہیں داغ لگ جائے تو کیا ہو؟ دور ہو، پھوڑ تو تم ہی ہو، کہیں پتیلی پیر پر گر پڑے تو مہینوں جی لو گے۔ جگل افسردہ ہو گیا، نحیف چہرہ اور بھی خشک ہو گیا۔ عائشہ نے مسکرا کر پوچھا، کیوں لٹک گیا ہے سرکار کا؟ اب ڈانٹ دیتی ہیں بہو جی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، سیٹھ جی کتنا ہی گڑ کے دیں مجھے ذرا بھی صدمہ نہیں ہوتا، آپ کی نظر کڑی دیکھ کر جیسے میرا خون سرد ہو جاتا ہے۔ عائشہ نے تشفی دی، میں نے تمہیں ڈانٹا نہیں، صرف اتنا ہی کہا کہ کہیں پتیلی تمہارے پاؤں پر گر پڑے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ تو آپ کا بھی ہے، کہیں آپ کے ہاتھ سے چھوٹ پڑے تب؟ سیٹھ جی نے رسوئی کے دروازے پر آ کر کہا، عائشہ ذرا یہاں آنا، دیکھو تمہارے لیے کتنے خوشنما گملے لایا ہوں، تمہارے کمرے کے سامنے رکھے جائیں گے، تم وہاں دھوئیں دھکڑ میں کیا پریشان ہو رہی ہو؟ لوڈے کو کہہ دو کہ مہاراج کو بلائے، ورنہ میں کوئی دوسرا انتظام کر لوں گا، مہاراج کی کمی نہیں ہے، آخر کب تک کوئی رعایت کرے اس گدے کو؟ ذرا بھی تو تمیز نہیں آئی، سنتا ہے جگل؟ آج لکھ دے اپنے باپ کو۔ چولہے پر توا رکھا ہوا تھا، عائشہ روٹیاں بیل رہی تھی، جگل توے کو لیے روٹیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسی حالت میں بلا وہ کیسے گملے دیکھنے جاتی؟ کہنے لگی، ابھی آتی ہوں، ذرا روٹی بیل رہی ہوں، چھوڑ دوں گی تو جگل ٹیڑھی میڑھی بیلے گا۔ لالا جی نے کوئی چڑھ کر کہا، اگر روٹیاں ٹیڑھی میڑھی بیلے گا تو نکال دیا جائے گا۔ عائشہ نے انسنی کر کے بولی، 10-5 دن میں سیکھ جائے گا، نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم چل کر بتا دو گملے کہاں رکھے جائیں گے۔ کہتی ہوں روٹیاں بیل کر آ ہی جاتی ہوں۔ نہیں میں کہتا ہوں تم روٹیاں مت بیلو، تم خواہ مخواہ ضد کرتے ہو۔ لالا جی سناٹے میں آ گئے، عائشہ نے کبھی اتنی بے التفاتی سے انہیں جواب نہ دیا تھا، اور یہ محض بے التفاتی نہ تھی، اس میں ترشی تھی۔ خفیف ہو کر چلے گئے، انہیں غصہ ایسا آ رہا تھا کہ ان گملوں کو توڑ کر پھینک دیں اور سارے پودوں کو چولہے میں ڈال دیں۔ جگل نے سہمی اور لہجے میں کہا، آپ چلی جاتی بہو جی، سرکار ناراض ہوں گے، بکو جلدی روٹیاں سیکھو، نہیں تو نکال دی جاؤ گے، اور آج مجھ سے روپے لے کر اپنے لیے کپڑے بنوا لو، بھک منگوں کی سی صورت بنائے گھومتے ہو، اور بال کیوں اتنے بڑا رکھیں، تمہیں نائی بھی نہیں چڑھتا؟ کپڑے بنوا لوں تو دادا کو کیا حساب دوں گا؟ ارے بیوقوف، میں حساب نہیں دینے کو کہتی، مجھ سے لے جانا، آپ بنوائیں گے تو اچھے کپڑے لوں گا، میں کھدر کا
کرتا، کھدر کی دھوتی، ریشمی چادر اور اچھا سا چپل۔ عائشہ نے مٹھاس بھرے تبسم سے کہا، اور اگر اپنے دام سے بنوانا پڑے تو؟ تب کپڑے بنواؤں گا ہی نہیں۔ بڑے چالاک ہو تم۔ آدمی اپنے گھر پر روٹی کھا کر سو رہتا ہے، لیکن دعوت میں اچھے اچھے پکوان ہی کھاتا ہے۔ یہ سب میں نہیں جانتی، ایک گاڑے کا کرتا بنوا لو اور ایک ٹوپی حجامت کے لیے 2 آنے پیسے لے لو۔ رہنے دیجیے، میں نہیں رہتا۔ اچھے کپڑے پہن کر نکلوں گا تو آپ کی یاد آئے گی، سڑے کپڑوں میں کپڑے ہوئے تو جی جلے گا۔ تو بڑے خود غرض ہو، مفت کے کپڑے لوگے اور اعلیٰ درجے کے۔ جب یہاں سے جانے لگوں گا تو آپ مجھے اپنی تصویر دے دیجیے گا۔ میری تصویر لے کر کیا کرو گے؟ اپنی کوٹھی میں لگا دوں گا اور دیکھا کروں گا، بس وہی ساڑی پہن کر کھنچوانا جو کل پہنی تھی، اور وہی موتیوں والی مالا بھی ہو۔ مجھے ننگی ننگی صورت اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے پاس تو بہت گہنے ہوں گے، آپ پہنتی کیوں نہیں؟ تو تمہیں گہنے اچھے لگتے ہیں؟ بہت۔ لالا جی نے خفت امیز لہجے میں کہا، ابھی تک تمہاری روٹیاں نہیں پکیں۔ اگر کل سے تم نے اپنے آپ اچھی روٹیاں نہ بنائیں تو میں تمہیں نکال دوں گا۔ عائشہ نے فوراً ہاتھ دھوئے اور بڑی مسرت امیز تیزی سے لالا جی کے ساتھ جا کر گملوں کو دیکھنے لگی۔ آج اس کے چہرے پر غیر معمولی شگفتگی نظر آ رہی تھی، اس کے انداز گفتگو میں بھی دل آویز شیرینی تھی۔ لالا جی کی ساری خفت غائب ہوگی، آج اس کی باتیں زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ بولی، میں ان میں سے کوئی گملہ نہ جانے دوں گی، سب میرے کمرے کے سامنے رکھوانا۔ تب سب کتنے سندر پودے ہیں، واہ، ان کے ہندی نام بھی بتا دینا۔ لالا جی نے چھیڑا، سب لے کر کیا کرو گی؟ 10-5 پسند کر لو، باقی باہر باغیچے میں رکھوا دوں گا۔ جی نہیں، میں ایک بھی نہیں چھوڑوں گا، سب یہی رکھے جائیں گے۔ بڑی حریص ہو تم۔ حریص سے ہی میں آپ کو ایک بھی نہ دوں گی۔ 10-5 تو دے دو، اتنی محنت سے لایا ہوں۔ جی نہیں، ان میں سے ایک بھی نہ ملے گا۔ دوسرے دن عائشہ نے اپنے زیوروں سے خوب آراستہ کیا اور فیروزی ساڑی پہن کر نکلی تو لالا جی کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ اب ان کی عاشقانہ دلجوئی کا کچھ اثر ہو رہا ہے ضرور، ورنہ ان کے بار بار تقاضا کرنے پر، محنت کرنے پر بھی اس نے کوئی زیور نہ پہنا تھا۔ کبھی کبھی موتیوں کا ہار گلے میں ڈال لیتی تھی، وہ بھی بے دلی سے۔ آج ان زیوروں سے مرصع ہو کر وہ پھولے نہیں سماتی، اتراتی جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، دیکھو میں کتنی حسین ہوں، پہلے جو کلی تھی وہ آج کھل گئی ہے۔ لالا صاحب پر گھڑوں کا نشہ چڑھا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں ان کے احباب و اعزاء آ کر اس سونے کی رانی کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کرے، دیکھیں کہ ان کی زندگی کتنی پرلطف ہے۔ جو انواع و اقسام کے شکوک دشمنوں کے دلوں میں پیدا ہوئے تھے، آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ اعتماد، رواداری اور فراست نے کتنا خلوص پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے تجویز کی، چلو کہیں سیر کرائیں، بڑی مزیدار آواز چلی آ رہی ہے۔ عائشہ اس وقت کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی اسے رسوئی جانا ہے، وہاں سے کہیں 12-1 بجے تک فرصت ملے، پھر گھر کے کام دھندے سر پر سوار ہو جائیں گے، اسے کہاں فرصت ہے؟ پھر کل سے اس کے کلیجے میں کچھ درد بھی ہو رہا ہے، رہ کر درد اٹھتا ہے، ایسا درد کبھی نہ ہوتا تھا، رات نہ جانے کیوں درد ہونے لگا۔ سیٹھ جی ایک بات سوچ کر دل ہی دل میں پھول اٹھے، اور وہ گولیاں رنگ لا رہی ہیں۔ راجوید نے آخر کہا بھی تھا کہ ذرا سوچ سمجھ کر اس کا استعمال کیجیے گا، کیوں نہ ہو خاندانی وید ہے۔ اس کے باپ مہاراجہ بنارس کا معالج تھا، پرانے مجرب نسخے ہیں اس کے پاس۔ چہرے پر سراسیمگی کا رنگ بھر کر پوچھا، تو رات ہی سے درد ہو رہا ہے؟ تم نے مجھ سے کہا نہیں، ورنہ وید جی سے کوئی دوا منگوا دیتا۔ میں نے سمجھا تھا کہ آپ اچھا ہو جائے گا، مگر اب بڑھ رہا ہے۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ ذرا دیکھوں تو، کچھ اماس تو نہیں ہے؟ سیٹھ جی نے عائشہ کے آنچل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عائشہ نے شرما کر سر جھکا لیا اور بولی، یہی تمہاری شرارت مجھے اچھی نہیں لگتی، جا کر کوئی دوا لا دو۔ سیٹھ جی اپنی جوان مردی کا یہ ڈپلومہ پا کر اس سے کہیں زیادہ محظوظ ہوئے جتنا شاید رائے بہادری کا خطاب پا کر ہوتے۔ اپنی اس کار نمایاں کی داد دیے بغیر انہیں کیسے چین ہو جاتا؟ جو لوگ ان کی شادی سے متعلق شبہ آمیز سرگوشیاں کرتے تھے، انہیں رخ دینے کا کتنا نادر موقع ہاتھ آیا ہے۔ پہلے پنڈت بھولا ناتھ کے گھر پہنچے اور بادل درد مند بولے، میں تو بڑی سخت مصیبت میں مبتلا ہو گیا، کل سے ان کے سینے میں درد ہو رہا ہے، کچھ عقل کام نہیں کرتی، کہتی ہیں ایسا درد پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بھولا ناتھ نے کچھ زیادہ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، بولے، ہوا لگی ہوگی اور کیا۔ سیٹھ جی نے ان سے اختلاف کیا، پنڈت جی ہوا کا فساد نہیں ہے، کوئی اندرونی شکایت ہے، ابھی کم سن ہے نا، راجوید سے کوئی دوا لیے لیتا ہوں، یہی تو سمجھتا ہوں، آپ اچھا ہو جائے گا۔ آپ بات نہیں سمجھتے، یہی آپ میں نقص ہے، آپ کا جو خیال ہے وہ بالکل غلط ہے، مگر خیر دوا لا کر دیجیے، اور آپ اپنے لیے بھی دوا لیتے آئیے گا۔ سیٹھ یہاں سے اٹھ کر اپنے دوسرے دوست لالا پھاگمل کے پاس پہنچی اور ان سے بھی قریب ہونے الفاظ میں پرملال خبر کہی۔ پھاگمل بڑا شودا تھا، مسکرا کر بولا، مجھے تو آپ کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ سیٹھ جی کی باتیں کھل گئی، میں اپنا دکھ سنا رہا ہوں اور تمہیں مذاق سوچتا ہے، ذرا بھی انسانیت تم میں نہیں ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بھلا اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ وہ ہیں کم سن، نازک اندام، آپ ٹھہرے آزمودہ کار، مرد میدان، بس اگر یہ بات نہ نکلے تو مونچھیں مڈوا ڈالوں گا۔ سیٹھ جی نے متین صورت بنائی، میں تو بڑی احتیاط کرتا ہوں، تمہارے سر کی قسم۔ جی رہنے دیجیے، میرے سر کی قسم نہ کھائیے، میرے بھی بال بچے ہیں، گھر کا اکیلا آدمی ہوں، کسی قاطع دوا کا استعمال کیجیے۔ انہیں راج وید سے کوئی دوا لیے لیتا ہوں۔ اس کی دوا وید جی کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے۔ سیٹھ جی کی آنکھوں میں نور آ کے شباب کا احساس پیدا ہوا، اور اس کے ساتھ چہرے پر بھی شباب کی جھلک آ گئی، سینے جیسے کچھ فراخ ہو گئے، چلتے وقت ان کے پیر کچھ زیادہ مضبوطی سے زمین پر پڑنے لگے، اور سر کی ٹوپی بھی خدا جانے کیوں کج ہو گئی۔
بشرے سے ایک بانگ پن کی شان برس رہی تھی۔ راجویر سے مجھے جافزا سنایا تو بولے، میں نے کہا تھا ذرا سوچ سمجھ کر ان گولی کا استعمال کیجیے گا۔ آپ نے میری ہدایت پر توجہ نہ کی۔ ذرا مہینے 2 مہینے ان کا استعمال کیجیے اور پرہیز کے ساتھ رہیے، پھر دیکھیے ان کا اعجاز۔ اب گولیاں بہت کم رہی ہیں، لوٹ مچی رہتی ہے، لیکن ان کا بنانا اتنا مشکل اور دقت طلب ہے کہ ایک بار ختم ہو جانے پر مہینوں تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ہزاروں بوٹیاں کیلاش، نیپال اور تبت سے منگانی پڑتی ہیں، اور اس کا بنانا تو آپ جانتے ہیں کتنا لوہے کی چنی چبانا ہے۔ آپ احتیاطاً ایک شیشی لیتے جائیے۔ جگل نے عائشہ کو سر سے پاؤں تک چمگاتے دیکھ کر کہا، بس بہو جی آپ اسی طرح پہنے اوڑھے رہا کریں، آج میں آپ کو چولہے کے پاس نہ آنے دوں گا۔ عائشہ نے شرارت آمیز نظروں سے دیکھ کر کہا، کیوں آج سختی کیوں؟ کئی دن تو تم نے منع نہیں کیا۔ آج کی بات دوسری ہے، ذرا سنو تو کیا بات ہے؟ میں ڈرتا ہوں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ نہیں کہو، میں ناراض نہیں ہوں گی، آج آپ بہت سندر لگ رہی ہیں۔ لارا ڈھنگ کمر نے سینکڑوں ہی بار عائشہ کے حسن و انداز کی تعریف کی تھی، مگر ان کی تعریف میں اسے تسنع کی بو آتی تھی۔ وہ الفاظ ان کے منہ سے کچھ اس طرح سے لگتے تھے جیسے کوئی ہجڑا تلوار لے کر چلے۔ جگل کے ان الفاظ میں ایک کیف تھا، ایک سرور تھا، ایک ہیجان تھا، ایک اضطراب تھا۔ عائشہ کے سارے جسم میں راش آ گیا، آنکھوں میں جیسے نشہ چھا جائے۔ تم مجھے نظر لگا دو گے؟ اس طرح کیوں گھورتے ہو؟ جب یہاں سے چلا جاؤں گا تو تب آپ کی بہت یاد آئے گی۔ روٹی بنا کر تم کیا کرتے ہو؟ دکھائی نہیں دیتے؟ سرکار رہتے ہیں اس لیے نہیں آتا، پھر اب تم مجھے جواب مل رہا ہے، دیکھیے بھگوان کام لے جاتے ہیں۔ عائشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کون تمہیں جواب دیتا ہے؟ سرکاری تو کہتے ہیں تجھے نکال دوں گا۔ اپنا کام کیے جاؤ، کوئی نہیں نکالے گا۔ اب تو تم روٹیاں بھی اچھی طرح بنانے لگے۔ سرکار ہیں بڑے غصہ ور، 2-4 دن میں ان کا مزاج ٹھیک کیے دیتا ہوں۔ آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو جیسے آپ کے باپ سے لگتے ہیں۔ تم بڑے بدماش ہو، خبردار زبان سنبھال کر باتیں کرو۔ مگر خفی کا یہ پردہ اس کے دل کا راز نہ چھپا سکا، وہ روشنی کی طرح اس کے اندر سے باہر نکلا پڑتا تھا۔ جگل کی نے اسی بے باکی سے کہا، میری زبان کوئی بند کر لے، یہاں تو سبھی کہتے ہیں میرا بیاہ کوئی 50 سال کی بڑھیا سے کر دو تو میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں، یا خود زہر کھا لوں یا اسے زہر دے کر مار ڈالوں، پھانسی ہی تو ہوگی۔ عائشہ مصنوعی غصہ قائم نہ رکھ سکی۔ جگل نے اس کے دل کے تاروں پر مضراب کی ایک ایسی چوٹ ماری تھی کہ اس کے بہت مضبوط کرنے پر بھی درد دل باہر نکل ہی آیا۔ قسمت بھی تو کوئی چیز ہے، ایسی قسمت جائے جہنم میں۔ تمہاری شادی کسی بڑھیا سے کروں گی، دیکھ لینا، تو میں بھی زہر کھا لوں گا، دیکھ لیجیے گا۔ کیوں؟ بڑھیا تمہیں جوان سے زیادہ پیار کرے گی، زیادہ خدمت کرے گی، تمہیں سیدھے راستے پر رکھے گی۔ یہ سب ماں کا کام ہے، بیوی جس کام کے لیے ہے اسی کے لیے ہے۔ آخر بیوی کس کام کے لیے؟ آپ مالک ہیں، نہیں تو بتلا دیتا کس کام کے لیے۔ موٹر کی آواز آئی، نہ جانے کیسے عائشہ کے سر کا آنچل کھسک کر کاندھے پر آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے آنچل سر پر کھینچ لیا اور یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی، لالا کھانا کھا کر چلے جائیں گے، تم ذرا آ جانا۔